اب اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 3 آیات ہیں جی، ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ کچھ اس میں مضمون ہیں جو مشکل ہیں، میں اس کو کور کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ تو اپنے مصحف اپنے سامنے رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اب چونکہ سورۃ البقرہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور جب بھی صورتیں کنکلوڈ ہوتی ہیں، اپنی اینڈنگ کی طرف جاتی ہیں، تو اکثر اوقات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بیان فرماتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیہ دیا ہے۔ یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں، مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں نا، ان سے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں۔ یعنی جو وسوسہ دل میں آیا، گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز، کوئی شیطانی بات، جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریکٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دیا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے، ٹاپ آف دا لسٹ 2 کتابوں کے اندر ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی، کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو آ گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں، اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے، پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی۔ میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے، کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ رزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو، اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا، پکڑ فرما لے گا۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے، کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا، دل میں ریاکاری کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا جائے، یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے، اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔
یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے، ریاکاری والا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے، برے اعمال کے بارے میں نہیں۔ برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہی ہے، یہ نیک اعمال کے بارے میں، کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ اگرچہ نکاح کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہو پیورلی میرے لیے ہو۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتاً اللہ کی نیت ہو، برے عمل کا تو لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ انہی احادیث کو لوگ مس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی، اور کہتے ہیں جی نیت تو ہماری اچھی تھی، اگرچہ کام برا کر دیا، بندہ مار دیا، خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ نہیں، تو میری اس کے اوپر پہلے سے ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان اسلام، جو یہ آپ کو پتہ ہے سائی وال انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پہ میں نے یہ ساری پھر چیزوں کو بریف بھی کیا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ نیک عمال کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نیک عمل اچھی نیت سے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا تو اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر 0 سے ملٹیپلائی، ختم۔ اسی کو سپورٹیو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل خوبصورت ہے، مال اللہ کی راہ میں کوئی خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت کسی اور چیز کی ہے تو اللہ نے دل کو دیکھنا ہے، اور پھر اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید، ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی تیرے لیے دے دی۔ واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر، علم سکھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں، قاری کہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی 10 دمیں لگی ہوں اور آگے بھی 10 دمیں لگی ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیا۔ تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تو نے کیا تھا، تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو موقع بھی تھا، جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں خرچ کیا، غریبوں پہ بھی خرچ کیا، مسجد کے اوپر بھی لگا دیا، مدارس کے اوپر بھی لگوایا، اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے، مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی۔ آج کے دور کے اعتبار سے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہے، تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں، ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نامہ مال میں گرچہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، بندوں کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے،
میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سر یہ 3 مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لے آئے۔ کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے، ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں: شہادت، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی۔ ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا سا تب بھی برباد۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا۔ اب مجھے بتائیں دکھلاوے کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ ہاں چلے چند ایک لوگ پڑھتے ہوں گے شاید، جس طرح وہ ہمارے قریبی دوست بتانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب، ان کی پالیسیز سے 1000 اختلاف، لیکن ایک دیندار آدمی تھا، تو نمازی بڑا پکا تھا وہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے لیاقت باغ آنا تھا، کہتے ہیں میری ڈیوٹی اس وقت میں نیا آفیسر بھرتی ہوا تھا، پھر تو خیر وہ 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے، تو کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی تھی کہ صدر صاحب کو آپ نے وضو کروانا ہے نماز عصر کے لیے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے پانی آپ کے لیے گرم کر کے رکھا ہوا ہے، سردیاں تھیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا مجھے پتا تھا نماز عصر کا ٹائم ہے تو میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے نماز کا ٹائم ہوا تو اب چونکہ صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ بغیر وضو کے ہی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر پتہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کا کہ یہ تو کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، جا کے کھڑے ہو۔ جس طرح یہاں پہ کئی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کو نماز جنازہ آتا ہے نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، وہ دنیا داری کے طور پہ۔ تو مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، تو پھر شرک کیسے آ گیا؟ یعنی اللہ کے ساتھ نیت بھی کسی نے کر لی کسی اور کی۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا سجدہ لمبا کر دے، تو سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ریاکاری میں آ جائے گا۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک۔ بڑا ایک جلی شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک تو کسی کو نہ ٹھہرانا، لیکن جو اللہ کے لیے اعمال کر رہے ہیں نا اس کی جزا مخلوق سے بھی ڈیمانڈ کرنا، ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوں گے، آمین۔ اچھا جی، اب آ جائیں دوسرے معنی کی طرف، وہ ہے دل میں محکم خیال لانا گناہ کا، برائی کا۔ تو اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جو عضو ہے نا اس کی برائی کا ذکر کیا اور نفس کا بھی ذکر کیا۔ اگر کسی نے برائی کا خیال جان بوجھ کر اپنے جی میں لا کر اس سے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتا اس کا،
لیکن اللہ کے حضور اس کی گرفت ہوگی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی، سورۃ الانبیاء میں آیا نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے، وہم یسألون، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں، یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کو۔ لیکن اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی وسوسے وہ ہوں گے جو خود بخود آ جائیں، جو جان بوجھ کے لائے جاتے ہیں نا، وہ سر اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا بھی ہے، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جو سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لی ہے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری رحمت میرے عرش پہ، میں نے اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ برابر بھی ہوتی نا تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، دل میں جناب وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان۔ شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا۔ اسی کو سپورٹیو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے، تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے۔ ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے جو کرامن کاتبین ہیں کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو، کیے بغیر ہی ارادے کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے فرشتے کو، اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے 10 تو ملنا ہی ہے نا، جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے اسے 10 دی جائیں گی، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نمازیں تو 5 پڑھی جائیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو کیونکہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے، اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے برائی کو جو چھوڑا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ ہے وہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے، یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اور جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھنا، نیکی کے بدلے 10، برائی کے بدلے 1۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان، چونکہ شیطان جنات میں سے ہے نا، جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے
اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا مطیع کر دیا، اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے، یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے دلاتا ہے. جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو، اور نماز کے سوا بھی، اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی، تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے. اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا، بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس. یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا، چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے. باقی یہ خیالات آنے کی کئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں. پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی اذان کی آواز سنو، مسجد کی طرف چلو، وضو کرو گے، اس کے بعد سنتیں ادا کرو گے، پھر کہیں دماغ آہستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا. اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے، اور نماز سلام پھیرتے ہی بھی آپ فون سن رہے ہیں، تو تسی پھر کہتے مٹی پڑھنی ہے نماز، پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا. اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ظاہر ہے. تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسوسے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت کے ہی ایک محاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا، تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو، اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ذرا جنگ کی تو ٹینشن ہی ایک علیحدہ ہے نا سر. ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خشوع سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو ظاہر ہے ایک حالت جنگ میں ہے. اس لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے. اور دیکھیں آپ سورہ نساء میں ہے کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا. خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف، تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لعنت ہے، اور فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو. باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا، اب آلموسٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنا ضروری تھی، میں نے اس لیے یہ پورا لیکچر 42 صرف ان آیات کے اوپر رکھا تھا، اور خصوصاً اس میں یہ جو چند ایک ٹاپکس ہیں. باقی تو اب صرف ترجمہ ہی ہم کور کریں گے تو وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہم اس کو کور کر لیتے ہیں.
شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ 83A اور 83B، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج 83A ہے، اور 83B ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ آج مان لی میں اس کو سکپ کرتا ہوں، اب آ جائیں ان آیات کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرمانا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر وہ یاد کریں آیت، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا۔